تو دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ تو یار اگر آپ پاکستان کے بینکوں کی طرف سے قرضہ لینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یار آپ کو اسلامی بینک سے قرضہ مل جائے کیونکہ اس میں یار سود یا تو آپ کو بالکل تھوڑا دینا پڑتا ہے یا پھر ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لیتے بھی ہے تو مطلب کہ وہ کم پروفٹ کے طور پر یار آپ کو پتہ ہے، لیکن نام چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے تو سود ہی نا۔ تو اسلامی بینکوں کی طرف سے یار آپ کو سود بہت کم دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے تو سود آپ کو پتہ ہے، پہلے میں نے کہہ دیا ہے تو سود، تو نام چینج کریں تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یار آپ کسی اسلامک بینک سے لے لیں تو وہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یار آپ کو میں ایسا بینک شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو کم از کم 50,000 سے لے کے 20 لاکھ تک کا لون دیتا ہے آپ کو۔ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو زیادہ شرائط بھی نہیں بتاتا، بالکل کم شرائط اور آسانی سے وہ پرسنل لون آپ کو دے دیتا ہے، جو کہ آپ کو نا کم از کم سیلری کے اوپر بھی مل جاتا ہے، تقریباً آپ کی 20-25 ہزار سیلری ہے تو پھر بھی وہ آپ کو قرضہ وغیرہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پرسنل لون اسے کہتے ہیں۔ تو ہوم لون یا مطلب کہ کار کے لیے گھر مطلب کہ دوسرے لون علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن پرسنل لون ہوتا ہے نا وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ یار اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی وغیرہ پڑ گیا، آپ کو پیسے چاہیے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، وہ آپ کو آسان شرائط کے اوپر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں بینک وہ ہوتا ہے MCB بینک، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت پرانا بینک ہے پاکستان کا، اس کا جو پورا نام آپ کو پتہ ہے کہ مسلم کمرشل بینک ہے، ٹھیک ہے، MCB بینک اسے کہتے ہیں۔ تو یار اس کی جو کم از کم حد ہے وہ 50,000 کے قرضے کی حد ہے، جو زیادہ سے زیادہ یہ 20 لاکھ تک آپ کو قرضہ دیتا ہے۔ اس کے جو ہے نا دورانیہ وہ 1 سے لے کے 4 سال تک ہے، مطلب کہ 48 ماہ کے درمیان یہ آپ کو قرضہ دیتا ہے، اور 48 ماہ کی ساتھ کے اندر یہ آپ کو قرضہ جو ہے آپ کو واپس کرنا پڑتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اس میں الگ الگ شرائط وغیرہ مطلب کہ ہے نا، ریٹ جو ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ وہ الگ الگ ہے، ان کے پہلے سال میں علیحدہ ہوتا ہے، دوسرے سال میں علیحدہ، تیسرے میں، چوتھے میں، اس طرح الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آپ لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کی کوئی فیس وغیرہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی فیس ہے، ٹھیک ہے۔ باقی بینکوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ فیس دے دیں نا، لون وہ آپ ان کی مرضی اپروو کریں نہ کریں، ٹھیک ہے، جو آپ کی اپلیکیشن کی فیس ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ یار آپ کی نا وہ فیس ضائع نہیں ہوتی، اگر آپ کا لون اپروو ہوا ہے تو پھر ہی آپ سے فیس لیتے ہیں، ورنہ آپ کی فیس جو واپس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اس کے جو ہے نا اسکیم وہ ہے کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، حیدرآباد، ملتان، پشاور، سیالکوٹ، بہاولپور، ایبٹ آباد، جہلم اور واقعات کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنی جو ہے سٹیز اس کے لیے اپروو سٹیز رکھی ہوئی ہیں، ان کے اندر آپ کو MCB سے قرضہ وغیرہ مل جاتا ہے، باقی مطلب کہ دوسرے شہروں والے اس سے قرضہ نہیں لے سکتے۔ آپ ویسے بھی پتہ کر لیں تو ہو سکتا ہے کوئی نا جگاڑ وغیرہ لگ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بینک کھولے ہوتے اسی مقصد کے کھولے ہوتے ہیں، وہ دیتے ہیں لیتے ہیں دیتے ہیں لیتے ہیں، تو اسی مقصد کے انہوں نے بینک کھولے تھے کہ بھائی قرضہ تو انہوں نے دینا ہی دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شرائط وغیرہ رکھی ہوتی ہے، بس سمجھ لیں کہ یار ایک نا وہ کھاتا پور کرنا ہوتا ہے ہر چیز کا، تو یہ اسی لیے ہوتے ہیں، اور کوئی مطلب کہ نا ایسی نہیں ہوتی کہ یار آپ کو قرضہ کریں، قرضہ انہیں دینے کیونکہ ان کا بھائی کام ہی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیلریڈ انڈیویجول میں آپ کو اس کے لیے کیا مطلب کہ آپ کس حد تک اس کے لیے اہل ہو سکتے ہیں، تو اس میں آپ سن لیں کہ یار اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، جو بھی آرمی کی فورسز یا کسی اور کوئی مطلب کہ سیکورٹی فورسز کے اندر ہے، تو پھر بھی آپ یہاں سے قرضہ وغیرہ لے سکتے ہیں، کہ مطلب کہ پرائیویٹ آپ کو کوئی ہے ادارہ اس میں آپ کام کریں تو پھر بھی آپ کو قرضہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی کریڈٹ کارڈ ہے، ٹھیک ہے، پرسنل لون اس پہلے لیتا ہے، اس کے بعد یہ کوئی اور وغیرہ دوسرے بینکوں سے بھی اس نے لون لیا ہوا تو اس کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہے، ڈیبٹ کارڈ آپ کے پاس ہے تو پھر بھی آپ اس سے لون لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ آپ کام کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس صرف کارڈ ہو، کام آپ کرتے نہ ہو، تنخواہ بھی میں آتی نہ ہو، تو آپ کہیں جی میرے پاس تو کارڈ ہے میں لون لینے آیا، تو وہ کہیں گے بھائی چلا جا واپس، تو کمانا تو کوشش آئے تو واپس کتوں دینے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ہے۔ اس کے بعد یہ اگر MCB والے کے جنہوں نے بھائی اس سے کار کا لون لیا ہے نا پہلے، تو وہ بھی بھائی اس سے قرضہ وغیرہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو 1 سال ہو گیا ہو اس سے لون لیے ہوئے ہے کار کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یار آپ کو پتہ ہے کہ بینکوں کے اندر کچھ لوگوں کی تنخواہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو خاص طور پہ یہ ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جن کی جو تنخواہ ہے نا وہ MCB بینک کے اندر آتی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ یار ان کا بینک کا کاروبار اسی طرح چلتا ہے، ادھر سے آتے ہیں ادھر دے دیتے ہیں، پھر ادھر سے آتے ہیں پھر ادھر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، آپ کے پاس صرف کاپی اور سیلری سلپ ہونی چاہیے، سیلری سلپ کی کاپی، تنخواہ کا پروف اور کاپی آف CNSE، بس 3 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ گارنٹی وغیرہ بھی اتنی نہیں ہے، وہ خود ہی آپ سے اسٹیمپ وغیرہ لگوا لیتے ہیں سیلری سلپ کے اوپر، آپ کہیں پہ کام کر رہے ہو تو آپ کو نا کسی جگہ پہ کام کرتے ہوئے کم از کم 1 سال کا عرصہ ہونا چاہیے، کسی بھی آپ پرائیویٹ فیکٹری میں کام کریں تو آپ کو کم از کم نا اس کے اندر 1 سال کا عرصہ مکمل ہوگا، تو پھر آپ یہاں سے قرضہ لینے کے اہل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یار کیا کہتے ہیں اس کے جو ہے نا وہ مطلب کہ کتنے یار آپ لے سکتے ہیں،
1 साल के जो इनका है ना वो 14% का है प्रॉफिट, ठीक है, 14% और 16%। अगर आप 1 साल के लिए कर्ज़ा लेते हैं तो फिर आपको 14% देना पड़ेगा। अगर आप 1 से 4 साल के लिए लेते हैं तो फिर आपको पता है कि 1 साल के पहले का 14 है, उसके बाद फिर 16 तक जाता है इसका ज़्यादा, ठीक है ना, प्रॉफिट जो इनका प्रॉफिट रेट है तो वो 16% तक जाता है। तो फिर आपको इतना जो है ना आपको एक्स्ट्रा ऊपर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये छोटी सी मतलब कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक की ना पर्सनल लोन की आपके साथ स्कीम शेयर की है। इसकी जो होम लोन है, उसके बाद कार लोन है और भी दूसरे लोन है, उसकी जो अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगली इस वीडियोस के अंदर। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।